كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت انا وهو الجنة كهاتين واشار باصبعيه. وقال عليه الصلاة والسلام النکاح من سنتی. وقال ايضا فمن رغب عن سنتی فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا کبریا پاک رب العالمین کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، طٰہٰ و یاسین، مدثر و مزمل، کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. محترم و معزز سامعین کرام، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ کا بے انتہا شکر ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا، خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے چہیتے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، میرے راستے پر چلو، میرے سنت کے مطابق عمل کرو. میرے دوستو، اگر کوئی شخص والد صاحب سے محبت کرے اور والد محترم اپنے لخت جگر سے محبت نہ کرے تو میرے دوستو دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا، آپس میں محبت قائم نہیں رہے گی، کیونکہ محبت ایک طرفہ ہے. اگر کوئی استاد اپنے شاگرد سے محبت کرے اور شاگرد استاد کو نہ چاہے، اگر کوئی مالک اپنے نوکر سے محبت کرے لیکن وہ نوکر اپنے مالک کا کہنا نہ مانے تو وہ مالک اپنے نوکر کو اپنے دربار میں نہیں رکھتا بلکہ اپنی بادشاہت میں نہیں قبول کرتا اور اسے نوکری سے خارج کر دیتا، نکال دیتا ہے. تو جب دنیا کا انسان اگر بیٹا باپ سے محبت نہ کرے تو باپ اس کو پسند نہیں کرتا. استاد اگر محبت کرے، شاگرد محبت نہ رکھے تو استاد اس شاگرد سے محبت نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی کلاس سے نکال دیا کرتا ہے. مالک اپنے نوکر کو نکال دیتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت جس نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج کو نکالا، تمام انسان کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو سجایا اور فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے میرے بندے، میں نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے لیکن سب سے حسین و جمیل میں نے تجھے بنایا. اور فرمایا صرف حسین و جمیل ہی نہیں بنایا بلکہ تمام مخلوقات میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں باعزت بھی بنایا. اب بتلائیے، اگر اللہ اپنے بندے سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ ہی کہے کہ تم مجھ سے محبت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم میرے رسول کے کہنے کو نہیں مانیں گے، میرے رسول کی پیروی نہیں کرو گے، تو میرے دوستو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ورزی کریں گے، ان کے تمام سنتوں کو ٹھکرائیں گے تو رب کائنات ہم سے کیسے محبت کریں گے؟
اور اگر اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، فاتبعونی، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، ان کے سنت کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے بھی محبت کریں گے، اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو یہیں پہ بس نہیں کیے، بلکہ فرمایا جب بندہ رسول کی پیروی کرے تو اللہ اس بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کو انعام سے نوازتے ہیں، اور وہ انعام اتنا بڑا دیتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اس کے تمام گناہ کو، تمام معاصی کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ تو میرے دوستو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، تو ہم رسول کی پیروی کریں اور اللہ رب العزت سے سچی پکی محبت رکھیں، تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ خطبہ نکاح میں عام طور پر آپ سنتے ہوں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر دنیا سے رخصت ہو، تبھی کامیابی ہے، ورنہ میرے دوستو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم 5 کاموں میں جلدی کیا کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، ورنہ موقع چوک جاؤ گے اور بعد میں تمہیں پچھتانا ہوگا۔ سب سے پہلا فرمایا عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لو، اس کو فوت ہونے سے پہلے، قضا ہونے سے پہلے وقت مقررہ پر نماز پڑھ لو۔ وعجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے سے پہلے نماز ادا کر لیا کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، کہ تم توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم جنازے جب سامنے ہو جائے غسل دے دو، کفن دے دو، تو اس کے جنازے کی نماز کے لیے، اس کے دفن کے لیے تم اس کو جلدی لے جاؤ قبرستان کی طرف، کیونکہ یہ دنیا عارضی منزل ہے، اصل منزل اس کی قبر ہے، اور قبر سے پھر وہ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے گا۔ فیصلہ اگر اچھے عمل ہوں گے تو جنت ملے گا، اور اگر برے عمل ہوں گے تو دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کی جنازے کی نماز میں جلدی کیا کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر تم قرض کسی سے لیے ہو تو اس کی ادائیگی کی فکر کرو۔ میرے دوستوں آج لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن مانگتے ہیں تو ٹال مٹول کرتے ہیں، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، اگلے مہینہ دوں گا۔ یہی تو کہا کسی نے کہ قرض کسی کو دے کر ایسے مانگنا پڑتا ہے جیسے میں کسی بادشاہ کے سامنے، یعنی دینے والا جو ہوتا ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے اور جو قرض لیا وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے گھرتے رہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے وعید سنائی کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے ذمے کوئی قرض باقی ہوتا ہے تو اس کی روح زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتی ہے، یعنی راحت، وہ آرام کی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا جہاں پر اس کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک جنازے کو حاضر کیا گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اس کے ذمے کوئی قرضہ وغیرہ بھی ہے؟ صحابی رسول نے کہا ہاں یہ مقروضین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ پھر ایک صحابی نے اپنے ذمے لیا کہ یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو میرے دوستو قرض کسی کے لیے ہوں تو اس کو ادائیگی کرنے میں جلدی کرو۔ پانچویں نمبر پر یہ فرمایا کہ اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ آ جائے اور صحیح جگہ پر رشتہ طے ہو جائے تو اس کے نکاح کے لیے بھی جلدی کرو، ورنہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور اس سے زنا سرزد ہو جائے اور اس کے والدین اس کے بارے میں بے فکر ہو تو اس زنا کا گناہ ان کے والدین پہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری باتیں فرمائی۔ ان 5 چیزوں میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔
ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو 4 چیزیں نصیب ہو گئی تو وہ دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت مل گئی سمجھے۔ فرمایا سب سے پہلے یہ کہ ذکر کرنے والی زبان، کہ زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو۔ نمبر 2 میں فرمایا شکر ادا کرنے والا دل، کہ ہر وقت اللہ کے شکر ادا کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مشقت اٹھانے والا بدن جس کو مل گیا وہ دنیا میں اس کے لیے نعمت مل گئی، یعنی محنت مزدوری کر کر حلال کمائی کھاتا ہے تو اس کے لیے دنیا ہی میں بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور میرے دوستو فرمایا جس کو وطن کی روزی مل گئی اس کے لیے بھی دنیا میں نعمت عظمیٰ سے اس کو اللہ نے نواز دیا سمجھے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا جس کے نیک بیوی نصیب ہو گئی اس کے لیے دنیا ہی میں جنت ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، یہ تمام چیزیں ہم کو اس وقت نصیب ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ کیسے محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیشہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے تھے، اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے وہ صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا، اے میرے پیارے لاڈلے صحابی یہ تو بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، لاچار ہوں، بھلا کوئی شخص مجھے اپنی لڑکی کیوں کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تجھے کوئی لڑکی نہیں دے رہا ہے؟ جاؤ فلاں صحابی کے دربار میں جاؤ اور کہنا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے پاس جو لڑکی ہے اس سے رشتہ اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے۔ کیا ہو گیا میرے کو؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھیجا دوسرے صحابی کے یہاں، چنانچہ ہو گیا ڈرتے ہوئے اور دروازے پر دستک دی۔ وہ صحابی باہر نکلے اور کہا کہ تم کیوں یہاں تشریف لائے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میرا رشتہ آپ کی لڑکی کے ساتھ طے کر دیا ہے، کیا آپ اس بات سے راضی ہو؟ وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول کے حکم پر مر مٹنے والے تھے، بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو کیوں کر ٹھکراتے؟ کہا ہاں میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ جب اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے تو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ وہ صحابی مسکراتے ہوئے خوشی خوشی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی تمہارا رشتہ طے ہو گیا؟ صحابی نے کہا ہاں طے ہو گیا، اس نے وہ راضی ہو گئے اور کہا کہ جاؤ میں رشتہ طے کر دیا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا پھر تم یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ جاؤ شادی کی تیاری میں لگ جاؤ، تمہاری شادی کل ہوگی، میں نکاح پڑھاؤں گا۔ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ پہننے کے لیے نیا جوڑا ہے، میں شادی کیسے کروں گا؟ تو صحابی رسول اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، مال غنیمت میں سے 300 درہم مجھے دے دیجئے اور اس قرض کو اللہ کے رسول ادا کریں گے۔ چنانچہ یہ صحابی جاتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے کر آتے ہیں، جس قرض کا ضامن بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لے کر بازار چلے جاتے ہیں اور کچھ سامان خریدتے ہیں شادی کے لیے، کچھ برتن خریدتے ہیں، کچھ نیا جوڑا خریدتے ہیں، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ندا لگاتے ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے نبی کے دیوانوں، اے اسلام کے مستانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میدان جہاد میں جانا ہے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ صحابی رسول جو ابھی مسکرا رہے تھے
برتن لے رہے تھے، کپڑے لے رہے تھے، شادی کے بہت سارے ساز و سامان لے رہے تھے، اور گلی میں یہ ندا آواز لگا رہے تھے خوشی خوشی کہ میری بھی شادی ہوگی، میرے بھی بچے ہوں گے، میری بھی بیوی ہوگی، میرے بھی گھر ہوں گے۔ کتنے خوش ہوں گے جب یہ آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو یہ صحابی رسول جھوم جاتے ہیں اور برتن والے کا برتن واپس کر دیتے ہیں، کپڑے والے کا کپڑا واپس کر دیتے ہیں، اور دکان والے پوچھتے ہیں اے صحابی کیا ہوا؟ ابھی تو تم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اچانک کیا ہوا؟ وہ صحابی کہتے ہیں اذان کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب اس واقعے کے بعد میں اپنے بات کو ختم کروں گا، اس لیے اہل خانے سے جو افراد ہیں تمام سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں آ جائے، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ تو بات چل رہی تھی کہ وہ صحابی رسول سامان خریدنے کے بعد دکاندار کو واپس کر دیتے ہیں۔ دکان والے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، ابھی تو تم بہت خوش تھے، اب بتلاؤ سامان کیوں واپس کر رہے ہو؟ کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، میں میدان جہاد میں جاؤں گا، لہٰذا یہ سامان واپس لے لو، اور پیسے لے کر تلوار لے لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میدان جہاد میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ختم ہونے کے بعد صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ میرا ایک لاڈلا صحابی ہے، میرا ایک محبوب صحابی ہے، آج اس کی شادی ہوئی ہوگی، وہ خوشیاں منا رہا ہوگا، اس کے گھر میں رونقیں ہوگی، اور وہ سب بہترین خوشی میں وہ مبتلا ہوگا۔ تو ایک صحابی آئے اور کہا کس صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ تو میدان جنگ کے اندر زخمی پڑا ہوا ہے، نڈھال ہے، اس کی روح جسم سے نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے لاڈلے صحابی کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب ان کو لایا گیا تو ان کی روح بالکل نکلنے والی تھی، تیر اور تلوار کے جسم پر بہت سارے زخم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے گود میں سلا دیا اور فرمایا ہے میرے لاڈلے صحابی، تیری تو شادی تھی، تمہیں شادی کے میں شریک ہونا چاہیے تھا، تم تو اپنے گھر میں خوش ہوتے، تم میدان جہاد میں کیسے آ گئے؟ وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم میرے آنکھوں پر، اس لیے آپ کے حکم کو میں نہیں ٹھکرا سکتا تھا، اور اس لیے میں میدان جہاد میں شریک ہو گیا۔ اللہ کے رسول رونے لگے اور وہ صحابی مسکرا رہے تھے۔ کہا اے میرے پیارے صحابی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں میری ایک ہی تمنا اور آرزو تھی کہ جب میری روح نکلے تو میرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہو۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، کوئی مرتا ہے تو کسی کے سامنے اس کا باپ ہوتا ہے، کسی کے سامنے اس کا دوست ہوتا ہے، کسی کے سامنے اس کی ماں ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب میری روح نکل رہی ہے تو میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوا دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ ہے محبت رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شہید ہو گئے میدان جہاد میں جا کر۔ میرے دوستو اسی لیے ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محبت نہیں کریں گے اس وقت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کے لیے پسندیدہ ہے، سب نبیوں نے اس کو پسند کیا اور تمام سنن مرسلین میں سے ہے، تمام نبیوں کی گویا ایک سنت ہے۔ نمبر ایک پہ فرمایا الحیا، حیا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا التعطر، عطر کا لگانا، خوشبو استعمال کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ السواک، مسواک کرنا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا النکاح، نکاح کرنا بھی سنت رسول میں سے ہے۔
اس لیے میرے دوستوں یہ 4 سنتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو لیے اپنے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ کون سنت کو؟ حیا اپنے اندر پیدا کیجئے۔ دوسرے نمبر پر عطر اور خوشبو کا استعمال کیجئے۔ تیسرے نمبر پر مسواک کا استعمال کیجئے۔ اس کے فائدے اتنے ہیں جس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ سب سے کم فائدے اس میں بتلایا جو تو سب سے بڑی ہے، لیکن بتلایا کہ مسواک کرنے والا جب مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ چوتھے نمبر پر فرمایا نکاح۔ میرے دوستوں، جناب معاشرہ محمد اعجاز صاحب کے صاحبزادے کی